ملکہ ترنم نور جہاں اپنے شوہر کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کے بعد گھر جا رہی تھیں۔ راستے میں کچھ خریدنے کے لیے کسی دکان پر رکی تو ریڈیو پر ایک غزل چل رہی تھی جس کے بول تھے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ سر اتنے کامل تھے کہ میڈم وہیں کھڑی رہی اور پوری غزل سنی۔ یہ وہ موقع تھا جب میڈم نور جہاں نے پہلی بار مہدی حسن کی آواز سنی تھی۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد جب مہدی حسن موسیقی کے افق پر اپنی پوری تاب کے ساتھ چمکے تو میڈم نور جہاں نے بے ساختہ کہا، میں نے تان سین کا نام سنا تھا، انہیں دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے۔ بھارت کی صف اول کی گلوکارہ لتا منگیشکر کہتی تھی کہ مہدی کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ برے صغیر پاک و ہند کی دو بڑی گلوکاراؤں کی جانب سے یہ خراج تحسین اس بات کا ثبوت ہے کہ مہدی حسن دنیائے موسیقی کا کتنا بڑا نام تھے۔ اس صنف میں ان کا کیا رتبہ تھا۔ ریڈیو پاکستان کے ایک پروڈیوسر تھے انور عنایت اللہ، وہ ہر ہفتے نئے فنکاروں کا ایڈیشن لیا کرتے تھے۔ لڑکپن میں مہدی حسن آڈیشن کے لیے پہنچے تو پروڈیوسر نے پوچھا کیا سنائیں گے، وہ بولے کیا سننا چاہیں گے، خیال یا ٹھمری۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا زبردست اعتماد دیکھ کر پروڈیوسر حیران رہ گئے۔ مہدی حسن نے غالب کی ایک غزل سنائی اور پھر راگ اڈانا کا آلاپ شروع کیا۔ پروڈیوسر نوجوان کے موسیقی پر عبور اور آواز سے بے حد متاثر ہوئے اور فوری طور پر ڈائریکٹر کو بلا لیا۔ ڈائریکٹر صاحب کے سامنے بھی مہدی حسن صاحب نے ایک ٹھمری پیش کی جو پوربی انگ گائکی کی حسین ترین مثال تھی۔ وہ بھی واہ واہ کر اٹھے، فوری طور پر انہیں سلیکٹ کیا اور پروگرام کے لیے گلوکاری کا کام سونپا۔ یہ ترقی کا پہلا زینہ تھا جس پر چڑھ کر مہدی حسن نے شہرت کے آسمانوں کو چھوا۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو ہندوستانی ریاست راجستھان کے ایک گاؤں لونا میں پیدا ہوئے۔ وہ موسیقی کے کلامنت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد استاد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان بھی گلوکار تھے اور جے پور کے دربار سے منسلک تھے۔ مہدی حسن نے ہوش سنبھالا تو والد نے تانپورہ پکڑاتے ہوئے کہا، یہی تمہارا کھلونا ہے اور یہی تمہارا مستقبل۔ یوں مہدی حسن صرف 7 برس کی عمر سے ہی مشکل راگوں میں گانے کی مشق کرنے لگے۔ والد کو تو مہدی حسن کی یہ ریاضت بہت اچھی لگتی تھی مگر والدہ کو ایک آنکھ نہ پاتی۔ ایک دن زچ ہو کر بیٹے کا تانپورہ چھپا دیا۔ اس پر شوہر نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بیٹا صحیح راہ لگا ہے، اسے تنگ مت کرو۔ اس کے بعد مہدی حسن کی والدہ نے انہیں کبھی نہیں ٹوکا۔ مہدی حسن کے والد کا زور صرف موسیقی کے رموز سکھانے پر نہیں تھا، وہ بیٹے کو ایکسرسائز بھی بہت کراتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ گلوکار ہونے کے لیے صحت مند ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک دن تو کسی نے یہ کہہ کر چھیڑ دیا، بیٹے کو گویا بنا رہے ہو یا پہلوان۔ لیکن یہی کثرت مہدی حسن کی گائیکی کی اساس بنی اور ان کی سریلی آواز اور پختہ ہو گئی۔ مہدی حسن کے فن کو نکھارنے میں ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو لکھنؤ کی موسیقی کی ممتاز درسگاہ کے فارغ التحصیل تھے اور سنسکرت، ہندی اور اردو پر ماہرانہ عبور رکھتے تھے۔ مہدی حسن نے 11 برس کی عمر میں مہاراجہ آف بروڈا کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو سلطان اش اش کر اٹھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب مہدی حسن نے موسیقی میں کریئر بنانے کا فیصلہ کیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ خاندان پاکستان آ گیا۔ یہاں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مہدی حسن جیسے عظیم گلوکار نے سائیکلوں کی مرمت کی، دکان پر مزدوری کی، ورکشاپ میں مکینک تک بنے، جانے کتنے ہزار پنکچر لگائے اور کتنے سو انجن کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کیا۔ لیکن ان کی ساری تکالیف کے باوجود مہدی حسن نے سینے میں موسیقی کی لو مدھم نہ ہونے دی۔ وہ دن بھر مزدوری کرنے کے بعد کئی گھنٹے ریاضت کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے ایک روز مقدر کا ستارہ ضرور روشن ہوگا۔ اور اس دوران وہ ریڈیو گئے اور پہلے ایڈیشن سے ہی سب کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلایا جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شادی
ब्याह اور دوسرے پروگراموں میں اپنی آواز کا جادو جگانے لگے۔ ایسے ہی شادی کی ایک تقریب تھی جہاں مہدی حسن کی ملاقات ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی، جو ان کی گلوکاری سے اتنا متاثر ہوئے کہ فوراً مہدی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانے کی دعوت دی، جسے گلوکار نے قبول کر لیا۔ کراچی میں گیتوں کی ریکارڈنگ کرائی۔ مہدی حسن کی شہرت کا اصل آغاز معروف ڈائریکٹر ریاض شاہد کی فلم سسرال سے ہوا، جس میں مہدی حسن کی گائی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مہدی حسن نے پلے بیک سنگر کے طور پر بڑا نام کمایا اور فلم سازوں کی ضرورت بن گئے۔ فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے سے ان کی شہرت کو پر لگ گئے۔ غزل اس قدر مشہور ہوئی تھی کہ فیض نے ایک موقع پر کہا کہ بھائی وہ غزل تو مہدی حسن کی ہو گئی ہے۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کنسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ مہدی حسن کے سروں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ ایک مرتبہ علامہ اقبال روڈ لاہور پر واقع خیابان ہوٹل میں اپنے شاگرد پرویز مہدی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا شیشے کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہدی حسن اور پرویز مہدی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کے جگ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی، جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ بھارت کی عظیم گلوکارہ لتا منگیشکر مہدی حسن کی بہت عزت کرتی تھیں۔ دونوں طرف سے احترام کا پائیدار رشتہ تھا۔ ایک دفعہ دونوں کینیڈا میں تھے، رہائش الگ الگ جگہ پر تھی، دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے متمنی تھے۔ لتا کا اصرار تھا کہ احترام کا تقاضا ہے کہ وہ چل کر مہدی حسن کے پاس جائے۔ ادھر مہدی حسن مصر کے نہیں، مناسب یہی ہے کہ وہ چل کر لتا کے حضور پیش ہوں۔ بیچ کا راستہ یہ نکلا کہ دونوں کی ملاقات نیوٹرل مقام پر ہوئی۔ مہدی حسن نے 777 فلموں کے لیے گایا، جن میں ان کے گیتوں کی تعداد 667 رہی۔ گلوکاری کے کئی دہائیوں پر محیط سفر میں انہوں نے 25,000 سے زائد فلمی و غیر فلمی گیت، نغموں اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مہدی حسن خان صاحب ایک فلم شریک حیات میں پردہ سمی پر بھی نظر آئے۔ وطن عزیز کے اس عظیم گلوکار کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنی بہترین گائیکی پر نونگار پبلک فلم ایوارڈ اور لاتعداد دیگر ایوارڈ حاصل کیے۔ مہدی حسن کی عظمت کا اعتراف عالمی سطح پر کیا گیا۔ سب حکومتوں نے انہیں عزت دی اور اعزازات سے نوازا۔ بھارت نے سیگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکا دکشنا بہو کا ایوارڈ عطا کیا۔ باہر کی دنیا میں ان کے فن کے قدردانوں کی لمبی فہرست ہے۔ نیپال کے شاہ بریندرا ان کے سب سے بڑے فین تھے۔ انہیں مہدی حسن کی کئی غزلیں زبانی یاد تھیں۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بھی ان کے چاہنے والوں میں شامل تھے۔ مہدی حسن کو 2001 میں فالج ہوا، جس کے بعد اور بھی بیماریوں نے انہیں گھیر لیا۔ یوں گانا خواب و خیال ہو کر رہ گیا۔ مہدی حسن کی بیماری کے دنوں میں واجپئی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہیں ہندوستان علاج کرانے کی آفر بھی کی۔ کئی برس بیماریوں سے لڑنے کے بعد مہدی حسن 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی سریلی آواز آج بھی ان کے چاہنے والوں کے کانوں میں رس کھولتی ہے۔